وہ کہتے ہیں نا سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے چھت پہ چڑھنے کے لیے، دیتے ہیں آپ کو سیڑھی چھت پہ چڑھنے کے لیے. یہ سیڑھی، چھت، سیڑھی اور زمین یہ مثالیں اللہ کے لیے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے یہ سیڑھی کی مثالیں نہ دیا کرو. اللہ کے لیے یہ مثالیں درست ہے، یہ مثالیں تو تمہارے لیے، تمہاری زمین ہے، تمہاری یہ چھت ہے، اس کے لیے سیڑھی ہے. اللہ کا کیا تعلق ہے اس بات کے ساتھ؟ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے میں قریب ہوتا ہوں. اللہ تو کتنا قریب ہوتا ہے، کتنا قریب ہوتا ہے. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں اس کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں. کس سے زیادہ قریب ہوتا ہوں؟ شرک کس کو آدھے بابا جی؟ اے ہوندی ہے اتنا قریب کہ اتنا قریب کوئی اور ہو سکتا؟ شرک سے زیادہ قریب کوئی ہو سکتا ہے؟ جتنا بندہ آپ کے ساتھ جڑ جائے، مل جائے، چپک جائے، لیکن شرک سے زیادہ کوئی چپک سکتا، قریب ہو سکتا؟ یہ شرک سب سے زیادہ قریب ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. قریب سے اقرب زیادہ مبالغے کا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب، یہ شرک تجھ سے پھر بھی دور ہے، مجھ سے بھی زیادہ قریب. یہ شرک پھر بھی دور ہے، مجھ سے زیادہ قریب. اب بھی کسی کو یہ اعتراض ہو سکتا تھا اب پتہ نہیں کتنا اللہ قریب ہے، شرک کدھر ہے، اللہ پتہ نہیں کدھر ہوں گے. اللہ نے جھگڑا ہی ختم کر دیا، اللہ نے جھگڑا ہی ختم کر دیا. فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی آوازوں کو بلند رکھو یا پست کرو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دلوں کے اندر خیال بعد میں آتا ہے، اللہ کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے. اب مجھے بلاؤ، کسی وسیلے کی ضرورت ہے، کسی واسطے کی ضرورت ہے، کسی کو درمیان میں لانے کی ضرورت ہے. جب اللہ فرماتے ہیں میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں، میں پوری کر رہا ہوں، میں تمہارے دلوں کے حالات سے واقف ہوں، تو پھر اللہ کے لیے کسی اور کو تلاش کرنا یہ درست ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر کسی نے جانی ہی نہیں، اللہ کی قدر کسی نے جانی ہی نہیں. لاہور کے اندر میں ایک مرتبہ گیا، وہاں بابا گھوڑے شاہ، مجھے دوستوں نے کہا کہ یہ بابا جی کی زیارت بڑی زبردست ہے، تھوڑا سے جا کے شاہ صاحب آپ بھی دیکھ آئے. میں نے کہا یار ہمارا کیا کام ہے، یعنی آپ دیکھ آئے وہاں ہوتا کیا. چلے گئے وہاں، میں یقین جانے حیران رہ گیا دیکھ کر کہ وہاں گھوڑے بنے ہوئے، مٹی کے گھوڑے بناتے ہیں، چکنی مٹی جو لس مٹی آپ کے ہاں ہوتی ہے، اس کے وہ گھوڑے بناتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے گھوڑے. 4 ٹانگیں بنا دی، پیچھے چھوٹی سی دم بنا دی، آگے چھوٹا سا منہ بنا دیا. دکان پہ رکھے ہوئے 500-600 1000 گھوڑا بنا کر، جو بندہ آتا ہے 2 روپے دیتا ہے، گھوڑا لے کر وہاں دربار پہ چڑھا دیتا. میں نے کہا یہ فنکشن کیا ہے گھوڑے کا، یہ کیا ہوتا ہے گھوڑا چڑھانے سے؟ وہ جو دربار کے اوپر بیٹھا ہوا تھا مجاور، اس سے پوچھا، میں نے کہا گھوڑے چڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کمال ہے، چہرے تو تسی ٹھیک ٹھاک لگتے ہو، لیکن آپ کو نہیں پتہ یہ کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جی ہمیں کیا پتہ کیا ہوتا ہے، آپ بتا دیں. کہنے لگے جو بندہ 1 گھوڑا چڑھائے 1 بچہ ہوتا ہے گھر کے اندر، جو 2 چڑھائے 2 بچے ہوتے ہیں، جو 3 چڑھائے 3 بچے ہوتے ہیں. میں نے کہا بابا جی ذرا ٹھہرو، ذرا بریک لاؤ، میری بھی سن لو ذرا. میں نے کہا یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ کہتے 2 روپے کا. اچھا 2 روپے کا گھوڑا ہے؟ کہتے ہاں 2. میں نے کہا 1 گھوڑا چڑھائیں 1 بچہ 1، 2 چڑھائیں 2 کہتے ہیں 2، 3 چڑھائیں 3 کہتے ہیں 3. میں نے کہا 10 چڑھائیں کہتے 10. میں نے کہا کوئی بوری بھر کر گھوڑوں کی پھینک جائے پھر؟ کہلے مذاق نہ کرو جی، مذاق نہ کرو جی، تو مذاق کر رہے ہیں آپ. میں نے کہا مذاق نہیں کر رہا، کوئی 1000 گھوڑا پھینک دے تو پھر کیا ہوگا، پھر انجام کیا ہوگا مجھے بتلاؤ. میں نے کہا بابا جی کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اور ساڑی روزی لت نہ مارو جی، جاؤ اللہ دے والے، جاؤ اللہ دے والے. یہ حال ہے لوگوں کا، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. اس رب کو چھوڑ رہے ہو، اس خالق کو چھوڑ رہے ہو، اس مالک کو چھوڑ رہے ہو. وما قدر اللہ حق قدرہ، فرمایا اللہ کی قدر تو کسی نے جانی ہی نہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان اتنے کریم رب کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اتنی پیاری صورت دی، اتنا پیارا انداز دیا، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی،
سننے کے لیے کان دیے، اتنے پیارے دانت دیے، اتنا پیارا جسم دیا، اے انسان یہ سب کچھ بھلا کر کدھر جا رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے انسان تجھے یاد ہے کل تو کچھ بھی نہیں تھا؟ کیوں جی؟ کل کچھ بھی نہیں تھا اور کل کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ کل کچھ بھی نہیں تھے، کل کچھ بھی نہیں ہونا ہے، اور جب کچھ ہو تو جس کی وجہ سے ہو اس کو کیوں نہیں بولتے؟ جس کی وجہ سے ہو اس کو کیوں نہیں مانتے؟ جس کی وجہ سے ہو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جس کی وجہ سے ہو اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ جس کی وجہ سے ہو اس کے سامنے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جس کی وجہ سے ہو اس کے نام کی نظر و نیاز کیوں نہیں دیتے؟ یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ یہ اہل حدیث کا کیا ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی۔ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت میں صرف سجدہ نہیں آتا، میری بات یاد رکھیں۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے سمجھنے کا۔ لوگ کہتے ہیں سجدہ حرام ہے، لوگ کہتے ہیں سجدہ حرام ہے۔ ہمارا عقیدہ سن لیں، ہمارا عقیدہ کیا ہے اس کو نوٹ کر لیں، اور کسی کو اس بارے میں شک و شبہ ہو تو انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی وہ بھی دور کر دوں گا۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت سجدہ صرف حرام نہیں، ہر وہ طریقہ، ہر وہ عمل جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے کسی اور کے لیے اختیار کرنا جائز۔ صرف سجدہ نہیں، ہر وہ طریقہ، ہر وہ طریقہ جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے کسی اور کے لیے اختیار کرنا جائز۔ اللہ نے کیا پسند کیا ہے؟ اس طرح بندہ ہاتھ باندھ کر کس کے سامنے کھڑا ہو؟ اسی طرح ہی ہے جی، بولا نا، اس طرح ہاتھ باندھ کے کس کے سامنے کھڑا ہو بندہ؟ چاہے ادھر باندھ لے یا ادھر باندھ لے، باندھتا تو ہے بند، لیکن کہاں پر کھڑا ہو؟ کس کے سامنے کھڑا ہو؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اب کسی اور کے سامنے اس طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا جائز؟ یہ اللہ کے اپنے لیے پسند کیا ہے، یہ اللہ نے پسند کیا ہے۔ میرا بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے وہ کس کے سامنے کھڑا ہو؟ میرے سامنے کھڑا ہو، کسی اور کے سامنے کھڑے ہونا جائز ہے؟ رکوع میں تھوڑا سا جھکتے ہیں، تھوڑا سا جھکتے ہیں نیچے، رکوع کرتے ہیں، تھوڑا سا جھکنا کسی اور کے لیے جائز ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں اپنے بعد سب سے زیادہ مقام کس کا رکھا ہے؟ اپنے بعد سب سے زیادہ مقام والدین کا ہے۔ سب سے زیادہ مقام کیا ہے؟ والدین کا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ یہ نہیں کہا کہ سر کو جھکانا، کندھوں کو نرم کر دو۔ کس کو کر دو؟ کندھوں کو نرم کر دو۔ کندھوں سے نرم کرنے سے مراد یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری کیا کرو، والدین کی فرما برداری کیا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ والدین، میرے بعد سب سے بڑا مقام والدین کا ہے، جب میرے آگے تم سجدہ کرتے ہو والدین کو رکوع ہی کر لو۔ یہ اللہ نے کہیں فرمایا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا والدین کے سامنے کیا کرو؟ کندھوں کو جھکایا کرو۔ جناح کندھے کو کہتے ہیں، جناح سر کو نہیں کہتے۔ جناح کندھوں کو کہتے ہیں، کندھے جھکاؤ، سر نہ جھکاؤ اس اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے۔ اور پھر سجدے میں گرتے ہیں۔ یہ سجدے میں گرنا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہے؟ پھر اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یہ بیٹھے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، دو زانوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، قبلہ رخ ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ یہ ہر وہ عبادت کا طریقہ جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے کسی اور کے لیے جائز۔ پانی متبرک کہاں کا ہے جی؟ آئے ہائے ہائے، اللہ سب کو پلا دے۔ متبرک پانی کہاں کا ہے؟ زمزم کا پانی متبرک ہے۔
زمزم کے علاوہ کسی اور پانی کو یہ سمجھنا کہ یہ متبرک ہے، اس کی پینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے پینے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہ بات جائز کسی پانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے، فلاں پانی پئیں اندر کی بیماریاں دور، غسل کریں اوپر کی بیماریاں دور، فلاں پانی سے غسل کریں خارش ختم، فلاں پانی سے یہ کریں تو بچے ہوتے ہیں، بچہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ساری باتیں غلط ہے۔ کیوں؟ اللہ نے روئے زمین کے اندر ایک ہی پانی متبرک بنایا ہے، اور وہ پانی کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ زمزم پیتا ہے، جو دعا کرتا ہے، جس مقصد کے لیے پیتا ہے، اللہ اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمزم پینے لگے، دعا کی اللہ میدان محشر کے اندر بڑی شدید دھوپ ہوگی، اللہ پیاس سے محفوظ کر دینا۔ دوسرے صحابی نے ہاتھ پکڑ لیا، یہ کیا دعا کر رہا ہے؟ کہا میرے نبی نے فرمایا ہے زمزم پیتے ہوئے جو دعا کرو اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ زمزم کے علاوہ کوئی پانی متبرک ہو سکتا؟ جو متبرک جانے وہ غلط ہے، جو متبرک جانے وہ کیا ہے؟ غلط ہے۔ اسلام آباد کے اندر وہ بڑی معروف ایک جگہ ہے، بڑی درگاہ جسے کہہ سکتے ہیں، وہاں سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے، اور نکلتا بھی کافی دیر کے بعد، تقریباً 5-6 منٹ لگتے ہیں اس قطرے کو گرنے میں، ایک قطرہ گرتا ہے، پتہ نہیں پیچھے کیا سسٹم، نیچے لوگ منہ کھول کے کھڑے ہوتے ہیں، ابھی آیا، پتہ نہیں کتنی مرتبہ منہ بند، بعض اوقات منہ بند ہوتا ہے قطرہ گر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اوہ ناکام ہو گئے، اور جس کے منہ میں قطرہ چلا جائے، نظریہ یہ ہے جس کے منہ میں یہ پانی چلا گیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ میں نے کہا ہائے یہ امت خرافات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی۔ زمزم کے بارے میں بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا جو زمزم پیے گا تو اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، یہ نہیں ہے، ورنہ تو زمزم ابو جہل نے بڑا پیا تھا، ابو لہب نے بڑا پیا تھا، عتبہ شیبہ ربیعہ نے بڑا پیا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں مانا ہے۔ زمزم جتنا مرضی ہے پیو، جب تک عقیدہ صحیح نہ ہو زمزم پینا فائدے مند ہو سکتا؟ یہ ساری باتیں بعد میں ہیں، عقیدہ توحید کیا ہے؟ پہلے، عقیدہ توحید پہلے ہے، باقی باتیں بعد میں۔ اور اسی طریقے سے ایک ہی دنیا کے اندر پتھر ہے جس کو ہم متبرک سمجھتے ہیں۔ کیوں جی؟ کیڑا پتھر ہے؟ ہائے حجر اسود، اللہ سب کو چومنا نصیب فرما دے۔ حجر اسود ایک پتھر ہے اور دنیا کے اندر واحد پتھر ہے جو متبرک بھی ہے، جو بہترین بھی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا او بھائی جس کو اللہ تعالیٰ یہ سعادت دے اسے چاہیے کہ حجر اسود کو چومے۔ کل قیامت کے دن حجر اسود کو اللہ 2 آنکھیں دے گا، جس نے حجر اسود کو چوما ہوگا اس کی شفاعت کرے گا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ حجر اسود کو چومنے کا ثواب ہے۔ حجر اسود کے علاوہ کسی پتھر کو متبرک سمجھنا جائز ہے؟ کسے درگاہ تے لگا ہوا ہے، کسے قبر تے لگا ہوا ہے، کسے مسجد تے لگا ہوا ہے، کسے بہترین جگہ تے لگا ہوا ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اندر بھی لگا ہو کوئی اور پتھر، اس کا چومنا جائز ہے؟ بیت اللہ کے اندر صرف ایک پتھر ہے جس کو چومنا جائز ہے، پورے بیت اللہ کو بھی چومنا جائز نہیں، پورے بیت اللہ کو چومنا بھی جائز نہیں کہ بیت اللہ کے ہر پتھر کو بندہ چومے، میرے نبی کی سنت نہیں۔ رکن یمانی ہاتھ لگانا سنت ہے، ملتزم پیٹ لگانا سنت ہے، پیٹ، یہ پیٹ لگا کر میرے آقا نے اپنے پیٹ سے چادر اٹھائی، پلو اٹھایا اور اٹھا کر ملتزم کے ساتھ چمٹ گئے، اور فرمایا ملتزم کے ساتھ چمٹنے کا وہی سکون نصیب ہوتا ہے جو ماں کی چھاتی کے ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہی جان سکتا ہے، یہ وہی جان سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور پتھر کو چومنا جائز ہے؟ مقام ابراہیم بھی تو ہے، وہ بھی تو پتھر ہے، کوئی چومنے دیتا ہے وہاں پر؟ کوئی چومنے دیتا ہے؟ صرف ایک پتھر ہے، اور وہ پتھر بھی حجر اسود ہے، جنت سے آیا ہے، دودھ سے زیادہ سفید تھا، فرمایا کہ جب آیا سفید تھا اب سیاہ ہو گیا، لوگوں کے اعمال نے اس کو سیاہ کر دیا ہے، لوگوں کے اعمال نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ اور اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عمر نے فرمایا تھا اے پتھر تو جانتا ہے تو پتھر ہے، میں بھی جانتا ہوں تو پتھر ہے، اگر میں نے امام کائنات کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا رب کعبہ کی
قسم کبھی نہ چومتا، میں اس لیے چوم رہا ہوں، میں نے آمنہ کے لال کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔